اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ نے جو زمانے کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے نبی تھے جو شریعت لے کے آئے تھے، اور جو شریعت لے کے آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور رسول تو ہمارے اکارڈنگ 4 رسول ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہے یا رسول ہے، اور ان کے بارے میں کچھ یا ان کی زندگی وقت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر زمانے سے متعلق بتایا تھا کہ زمانہ جو یہ دنیا کا زمانہ ہے یہ کس طریقے سے چلا ہے، اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو بھیجا ان کو کس قسم سے وحی ان کے اوپر نازل کی جاتی تھی اور کیا باتیں تھیں۔ تو اس میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کی جوانی کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام پہلے ایسے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے، اور شریعت لے کر جو آتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ رسول 4 ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور چوتھے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام۔ لیکن تفسیر کی کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بڑے متقدمین مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے صحابہ کرام سے روایت کو لے کر کہ 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول، اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ تو رسولوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 313 ہو گئی۔ لیکن اور جو آج ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1.25 میں 4 رسول ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوسرے رسولوں کی شریعتیں اور دوسرے رسولوں کی کتابیں آج دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ ان کو نہ تو کوئی جانتا ہے اور نہ اس کا ایک نسخہ کہیں بھی ملتا ہے۔ البتہ ان 4 شریعتوں میں سے، 4 کتابوں میں سے قرآن کریم اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر موجود ہے۔ توریت اور انجیل بھی موجود ہے، البتہ ان کے اندر تحریف ہوئی بھی ہے، اور زبور بھی موجود ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی بڑی لائبریری ہے اس کے اندر آپ کو زبور کا نسخہ ملے گا رکھا ہوا، یہاں تک کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں بھی زبور کا نسخہ رکھا ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ایک قوم ایسی ہے جو اس پر عمل کرنے کا دعویٰ رکھتی ہے اور کرتی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے بھی دعوے کرنے والے لوگ آج موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ آج دنیا میں نہیں ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن ان کے اوپر نازل ہوئی جو کتاب ہے اس کتاب کے چند نسخے دنیا میں آج بھی موجود ہیں، جس کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول 4 ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہ جو بات ہے کہ 4 رسول ہیں، یہ بات ہمارے بڑوں نے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، جس میں اسلامی نالج جو ضروری ہے، جو بیسک چیز ہے، وہ بچوں کے ذہنوں کے اندر اتار دی جائے۔ تو اس کے اندر اختلافی مسائل اور ایسے مسائل جس کے اندر بحثیں کی گئی ہو علماء کی طرف سے، ان مسائل کو نہیں بیان کیا گیا، کیونکہ وہ بچوں سے متعلق تھی اور بچوں کو صرف بیسک اسلامی باتیں بتائی جائیں، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو اس کے اندر اس بات کو خوب لکھا گیا کہ رسول 4 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں، ان کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں یہ ہیں۔ تو یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ
وہاں ان کتابوں سے چلتے ہوئے آج عام لوگوں تک اتنی زیادہ پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور علماء نے بھی اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ بھئی ایسے مسائل اگر عوام کے درمیان لے بھی آئے جائیں تو اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچنا ہے۔ تو میں جو اس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کر لیا، اچھا سوال تھا آپ کا یہ۔ تو مفسرین کی یہ رائے ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اس کے اوپر مفسرین نے اور محدثین نے جو دلیلیں دی ہیں قرآن اور حدیث سے، ان کی تعداد کافی ہے، لیکن اس میں سے ایک بات میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں کہ ایک لمبی روایت مسلم کے اندر بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے قیامت کے حالات بیان کیے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگ جمع ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ پہلے نبی ہیں، لہٰذا آپ ہماری سفارش کریں۔ اسی روایت کے اندر جب حضرت نوح کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ پہلے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے انت اول رسول، آپ پہلے رسول ہیں جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ لہذا یہ اس قسم کی روایات ہیں جن سے محدثین اور مفسرین دلیل لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول 4 نہیں بلکہ زیادہ۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ اور رہی بات آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالی جائے، ان کی زندگی کے حالات بہت زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسرائیلی روایات بہت زیادہ اس سلسلے میں آ گئی، لیکن قرآن کریم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں ایک بات قرآن کریم نے کہی ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جو تبلیغ کی ہے وہ 950 سال کی ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، اس کے بعد طوفان آیا، اس لیے کہ عربی کے اندر چیزوں کو جمع کرنے کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، واو اور فا۔ واو اگر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جمع کر دیا جائے، لیکن فا اگر آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع بھی کیا جائے اور اس ترتیب کو بھی باقی رکھا جائے۔ لہٰذا یہاں پر فَلَبِثَ فِيهِمْ فا کو استعمال کیا ہے جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ 950 سال کے بعد طوفان آیا، 950 سال ہو رہے اس کے بعد طوفان آیا۔ اور جیسے کہ روایت میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت جو انبیاء کو دی ہے وہ 40 سال کی عمر میں دی۔ اب نوح علیہ السلام ان کے درمیان رہے 950 سال، اس کے بعد طوفان آیا، اس طوفان سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، پھر اس کے بعد بھی وہ حیات رہے۔ تو اب وہ اس کے بعد کتنے دن حیات رہے اور ان کی مکمل زندگی کتنے دن رہی اس میں اختلاف ہے بہت زیادہ۔ اسرائیلی روایات بھی آ گئی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 1400 سال ہوئی، کچھ کہتے ہیں 1200 سال ہوئی، لیکن یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں البتہ یہ مسلم ہے کہ 950 سال کے بعد طوفان آیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو میں ان کی زندگی میں ایک چیز اور ایسی پاتا ہوں جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو مسلسل کوشش، 250 سال تک مسلسل کوشش کرتے ہیں
آپ یہ سوچئے کہ ان کی طبیعت کے اندر، ان کے مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ اس طاقت کو رکھا تھا کہ وہ نہ تو اس سے اکتائے نہ گھبرائے، اور نہ انہوں نے اس بات کو چھوڑا۔ جو بات میں اس سلسلے میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایات کے اعتبار سے تقریباً 40 لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ 950 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ؟ 40 لوگ۔ اچھا، 40 لوگوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے پوری دنیا کے سامنے یا پوری قوم کے سامنے؟ لہذا قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے۔ کفار یہ کہتے تھے کہ ہم تیری بات پر کیسے ایمان لے کر آئے، تیرے ساتھ تو کمزور لوگ ہیں، اگر تو نبی ہوتا تو تیرے ساتھ تو بڑے بڑے مالدار اور باعزت لوگ ہوتے۔ یعنی قرآن کریم نے ان کی جماعت کی کمزوری کو بیان کیا، اور ہم ان کے سلسلے میں تو قرآن کریم نے ایک بات کہی ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا حوصلہ، کتنی خود اعتمادی اور ایمان کس درجے کا، اور کیوں نہ ہو نبی بلکہ رسول ہے۔ اس بات پر جب ہم غور کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی حالت کو اس سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا بِهِ، کہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دیا، اور چونکہ وہاں دریا یا سمندر کا نام و نشان نہیں تھا جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے، تو قوم کا کوئی آدمی کافر وہاں سے گزرتا تو ان کی مذاق اڑا، سخیروا بہ، ان کی مذاق اڑا۔ تو ان کا جواب بھی قرآن میں بنا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ تو وہ جب لوگ ان کی مذاق اڑاتے تو برسر اقتدار کون لوگ؟ کفار۔ طاقت کن کے پاس؟ کفار کے پاس، اور یہ کمزور بظاہر۔ اب جب طاقتور لوگ مذاق اڑاتے، ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ چھوڑو، کیا جواب دینا، کیا ان کے منہ لگنا، ان کے پاس طاقت، یہ اگر ظلم بھی کرتے ہیں، بیجا بات بھی کرتے ہیں تو درگزر کرو، معاف کرو۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کمزور ہوتے ہوئے غلط بات پر جواب دیا ہے، طاقتور ہو چاہے سامنے، اور جواب بھی انہی کی زبان میں دیا، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، کہ اگر تم ہماری مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہاری مذاق اڑائیں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ فسوف تعلمون، جب تمہیں معلوم ہوگا کہ کون راہ حق پر ہے اور کون گمراہ ہے، کون اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا ہے اور کون اللہ کے ہاں مقبول ہوا۔ یہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ قرآن کریم کو دیکھتا ہوں اور انبیاء کی باتیں بھی اس قسم کی ملتی ہیں، کبھی تذکرہ ہوگا تو ان کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مؤمن کو اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ غلط بات کو برداشت کرنا یہ انبیاء اور رسولوں کی سنت کے خلاف۔ وہ غلط بات کرنے والا کوئی بھی شخص کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا باعزت کیوں نہ ہو،
اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو اس کی غلط بات پر اسی حالت کے اندر پکڑ کرنے کی ضرورت ہے. مجمع میں کرتا ہے تو مجمع میں پکڑا جائے، تنہائی میں کرتا ہے تو تنہائی میں پکڑا جائے. یہ انبیاء کی سنت رہی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر بات کرتے ہوئے ایک ازالے پر اور روشنی ڈال کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو برملا یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشن کے اندر نعوذ باللہ ناکام. دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے تک محنت کرنے کے بعد صرف 40 لوگوں کو مسلمان کر سکے تو ان کو کامیاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ انبیاء کرام کے سلسلے میں اور رسولوں کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرنا بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو تولیں اور پرکھیں تو یہ بات بالکل بیجا اور بے وزن، اس لیے کہ آپ یہ بتلائیں کہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری میں کوئی کمی انہوں نے کی کیا؟ اس میں تو اتنے ثابت قدم رہے کہ 950 سال گزر گئے لیکن ان کے کام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. آپ ان کو ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور رہی بات ہدایت پا جانا کسی کا، ایمان لے آنا کسی کا، یہ تو کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں ہے. جس کو چاہے اس کو ایمان کی ہدایت دے دے اور جس کو چاہے نہ دے. قرآن کریم کے نصوص اس کے اوپر موجود ہے. اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے قرآن نے یہ کہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت ہوا کرتی ہے. تو کسی کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء اور رسولوں کے بھی بس میں نہیں ہے کہ کسی کے دل کو پھیر دیں. یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور رہی بات ان کو جو مشن دیا گیا تھا اس مشن کو اگر وہ صحیح طریقے سے نہ انجام دیتے تو یہ بات کہہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے مشن کے اندر، اپنے کام کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ اور دوسرے انبیاء کے مقابلے سب سے زیادہ لمبے وقت تک انہوں نے اس کام کو کیا ہے. لہذا ان کے سلسلے میں اس قسم کی بات کہنا ایک گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دین کا صحیح علم عطا کرے اور صحیح نظریے پر قائم رکھے.